بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں حضور مخدوم سمنہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان میں جو سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی عرس اشرفیہ منایا جاتا ہے۔ آج عرس مبارک کا پہلا دن ہے، اور اس دن کیا کیا معاملات ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی آپ کو انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو فجر کے فوراً بعد حضور فخر المشائخ اور دیگر خاندان اشرفیہ کے لوگ سب مل کر دونوں مزارات کو غسل دیا کرتے ہیں۔ غسل کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورا دن گزرنے کے بعد عصر کے بعد، کیونکہ چادر پوشی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور درگاہ اشرفیہ کے قریب سے لے کر درگاہ اشرفیہ تک چادر پوشی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزارات پہ چادر چڑھائی جاتی ہے۔ چادر چڑھانے کا تعلق دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مزارات جہاں ہوتے ہیں وہاں پر مزارات کے باہر دکانیں لگی ہیں، اور بہت ساری دکانیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ایک چادر آتی ہے، اس کے بعد وہی چادر مزار شریف پہ ڈلتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ گھوم کے جاتی ہے، پھر دوبارہ وہی چادر آ جاتی ہے۔ مطلب چادر بک بھی وہی رہی ہے، اور بڑے معاملات ہیں، لیکن الحمدللہ درگاہ اشرفیہ کی یہ خاصیت ہے۔ اور بھی مزارات ہوں گے، لیکن یہ خاص جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں نظر آتا ہے کہ یہاں پر منع ہے کہ کوئی چادر نہیں چڑھا سکتا۔ خاص طور پر جو چادریں درگاہ اشرفیہ کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں یا وہ لی جاتی ہیں، بس انہی کو چڑھانے کا حکم ہے، اور انہی چادروں کو لے کے آیا جاتا ہے جو ایک سے دو سے زائد نہیں ہوتی، بلکہ صرف انہی کو چڑھایا جاتا ہے، اور وہ مزار شریف پہ چڑھا دی جاتی ہے۔ چادر شریف جب ہو گئی ہے اور ذکر اذکار اور دعا شریف ہو گئی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضور فخر المشائخ خود فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر مردین متقدین اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے باجماعت، اور آپ کو اگر ہمارے ٹیم دکھا سکے کہ تیاری بہت زور و شور کے ساتھ چل رہی ہوتی، کیونکہ آج بارش کا بھی ماحول تھا، اور اس کی وجہ سے محفل کیونکہ باہر شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اس کو فوراً منتقل کرنا پڑا، کیونکہ ٹیم ورک ہے، اس کی وجہ سے جو کام گھنٹوں کا تھا وہ منٹوں سیکنڈوں میں ہو گیا۔ محفل شروع ہوئی اور پھر دیگر چیزیں شروع ہوئی، آہستہ 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 محفل کا رنگ نظر آنا شروع ہو گیا، اور بارش کے باوجود ہم یہ سوچیں کہ بھائی بارش بھی ہو رہی ہے، معاملات بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، کراچی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے بارش کے بعد، لیکن پھر بھی بارش ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی عوام الناس اسی محبت اسی عقیدت کے ساتھ مزار شریف پر حاضر دینے کے لیے آتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی در بند ہو سکتا ہے لیکن یہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب کرونا کے دور میں سب معاملات مشکل تھے اور سارے مزارات دیگر چیزیں بند تھی، پھر بھی یہ مرکز کھلا رہا۔ اب دیکھا جائے تو اس کے بعد جب حضور فخر المشائخ تشریف لائے اور پھر محفل کا آغاز ہوا، ثنا خانوں نے نعت خوانی کی اور دیگر بڑے بڑے نعت خوانوں میں بھی شرکت کی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مقرر حضرات نے تقاریر فرمائی، حضور فخر المشائخ نے تقریر فرمائی، اور اپنی تقریر میں فرمایا کہ مخدوم سمنانی وہ ذات ہیں، علم شریعت بھی دیا کرتے تھے اور علم طریقت بھی دیا کرتے تھے، بلکہ ان کی ذات ہر چیز کا جامع تھی۔ حضور فخر المشائخ نے اس طرح فرمایا کہ اگر حافظ قرآن ہونا فضیلت کی بات ہے، اور یقیناً فضیلت کی بات ہے، تو میرے مخدوم حافظ قرآن بھی تھے، اور اگر عالم قرآن ہونا فضیلت کی بات ہے، بے شک عالم قرآن ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، تو میرے مخدوم عالم قرآن بھی تھے۔ اگر قاری قرآن ہونا اور صرف قاری نہیں بلکہ سبق قرات کا قاری ہونا فضیلت کی بات ہے، تو میرے مخدوم قاری قرآن بھی تھے، اور اگر پیر طریقت ہونا فضیلت کی بات ہے تو میرے مخدوم پیر طریقت بھی تھے، اگر رہبر شریعت ہونا فضیلت کی بات ہے تو میرے مخدوم رہبر شریعت بھی تھے، اگر بادشاہت فضیلت کی بات ہے تو میرے مخدوم بادشاہ بھی تھے، اگر بادشاہت فضیلت کی بات ہے تو میرے مخدوم بادشاہ بھی تھے، اگر شجاعت اور بہادری میں اپنا مثل نہ رکھنا فضیلت کی بات ہے تو میرے مخدوم شجاعت اور بہادر بھی تھے۔ یہ میرے مخدوم کی شان مبارکہ ہے، اور آپ کی ذات ایک بحر ذخار ہے، یعنی اس میں ہر علم، ہر فن، ہر
یہ تو ہم صرف اس علم اور فن کی بات کر رہے ہیں، بلکہ شجاعت، بہادری، تقوی، پرہیزگاری اور دیگر معاملات سب کے آپ جامع تھے۔ اب تعالیٰ مخدوم سمنانی کی برکت سے ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کے آخر میں چونکہ لنگر کا انتظام تھا تو مریدین اور معتقدین اور خاص طور پر جو علماء اس محفل میں جنہوں نے شرکت کی ان کو لنگر اشرفیہ کھلایا گیا اور اس کے بعد انہیں باادب طور پر رخصت کیا گیا۔ ہم آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں جو کہ ہوگا آخر دن کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔